رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 11th para سورہ یونس آیت نمبر 21 وَإِذَا اور جب ازقنا کا ورڈ ذوق سے نکلا ہوا ہے ذوق کہتے ہیں ذائقے سے نکلا ہے چکھنا ازقنا چکھاتے ہیں ہم الناسا لوگوں کو رحمتن رحمت من بعد در را کا ورڈ آپ پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اور اس کا روٹ ہے ضاد را یعنی ضرر نقصان مصیبت تکلیف مست ہم کا ورڈ مس سے نکلا ہوا ہے چھونا پہنچ جانا یعنی جب ان کو کوئی تکلیف کے بعد رحمت پہنچتی ہے مل جاتی ہے اذا جب لہم ان کے لیے مکرن چالیں چلنا ہے مکرن کا ورڈ جو ہے یہ یعنی تدبیر کرنے چالیں چلنے کے میننگ میں آتا ہے اور اگر یہ ورڈ اللہ تعالیٰ کے بارے میں استعمال ہو تو اس کا میننگ ہوگا تدبیر کرنا اور اگر لوگوں کے بارے میں ہو تو پھر اس کا میننگ ہوگا کہ یعنی چالیں چلنا جیسے فریب ہوتا ہے نا مکر فریب یہ وہی ورڈ ہے فی آیاتی نہ ہماری آیات میں قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسرع کا ورڈ سین رائن سے ہے زیادہ تیز ہے اسرع زیادہ تیز ہے مکرن چال چلنے میں تدبیر کرنے میں ان بے شک رسولنا ہمارے فرشتے یکتبون کا روٹ کتبہ ہے کاف تابا کتبہ یکتبو اور کاتب تک جو لکھنے والا ہوتا ہے تو لکھ رہے ہیں ما جو تم قرون یہ بھی میم کاف را سے نکلا ہوا ہے جو تم چالیں چل رہے ہو اور جب چکھاتے ہیں ہم ان کو رحمت بعد مصیبت کے جو پہنچتی ہے ان کو تب ان کے لیے چالیں چلنا ہے ہماری آیات میں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے چال چلنے میں ان نہ بے شک رسولنا ہمارے فرشتے یکتبون ما تمکرون لکھ رہے ہیں جو تم چالیں چل رہے ہو تو یہ جو زندگی ہے یہ ایسے مطلب چنکس میں اور پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے کہ کبھی اچھا وقت آ جاتا ہے اور کبھی برا کبھی خوشیوں کا فیز آ گیا اور کبھی برائیوں کا فیز آ گیا جیسے اگر ہم اس کو کسی خاص کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بات ہو رہی ہے اس قحط کے بارے میں کہ جو مکہ والوں پر آیا تھا اور کتنے زیادہ وہ لوگ مطلب پریشان ہو گئے تھے کس قدر وہ مجبور ہو گئے تھے بھوک سے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریے ہمیں اس قحط سے جان چھڑا دیجئے ہم تو اب درختوں کی کھال اور پتے اور بس کیا کیا کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے قحط کو خوشحالی میں بدل ڈالا مطلب وہ جو ان کے اوپر قحط سالی تھی جو مصیبتیں تھیں جو رزق کی تنگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو آسانی میں بدل دیا اور یہ تو ایک ہو گئی نا مکہ والوں کی بات ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں اگر ہم دیکھ لیں تو وقفے سے کوئی نہ کوئی مصیبت کوئی آزمائش آتی ہی رہتی ہے تو جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت اور آزمائش آتی ہے تو وہ پھر خوب اللہ تعالیٰ سے وعدے بھی کرتا ہے اور مطلب یہ بھی امید کرتا ہے کہ یہ جب تکلیف مجھ سے ہٹ جائے گی تو میں بڑا ہی نیک اور پاکیزہ بن کر زندگی گزاروں گا لیکن جب وہ نعمت آ جاتی ہے یعنی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر شکر گزاری کرنے کی بجائے دوبارہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں یعنی یہ ان کی وہ بری تدبیر ہے جو وہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر کیا ہے یعنی ان سے کہیں زیادہ تیز ہے اور وہ با اختیار بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کا مواخذہ کرنے پر قادر ہے وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے فوراً بھی اور اگر اس کی حکمت تاہیر کا تقاضا کرتی ہو تو کبھی تاہیر بھی ہو جاتی ہے تو یعنی ان لوگوں کو جب مصیبت کے بعد آسانی ملی اب چاہیے تو یہ تھا کہ اور زیادہ اطاعت کا حق ادا کرتے لیکن ان لوگوں نے اور زیادہ چالیں چلنا شروع کر دی پھر کفر اور شرک کا ارتکاب کرنے لگے اور یہ بھول گئے
کہ اللہ تعالیٰ کی جو گرفت ہے وہ کتنی سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چال جو ہے وہ ان کی چالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ والذی، وہ اللہ، یسیرکم، والذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یسیرکم، جو چلاتا ہے تم کو، فی البر، خشکی میں، والبحر، اور سمندر میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب کن تم ہو تم، فی الفلک، کشتی میں، وجرینا، اور وہ چلتی ہے، بہم، ساتھ ان کے، بریہن، ساتھ ہوا کے، طیبہ، عمدہ، وفریحو، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، بہا، ساتھ اس کے، جاءت، آ جاتی ہے ان کے پاس، ریحن، ہوا، عاصف، شدید، وجاءہم الموج، اور آ جاتی ہے ان کے پاس موج، من کلی، ہر مکان، ان طرف سے، وزن، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، احیطا، احیطا کا ورڈ ہا واو تو سے نکلا ہوا ہے، یعنی گھیر لیا جانا، بہم، ان کو، دعو اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، مخلصین کا روٹ خالام صاد سے ہے، خالص بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اسی کے لیے دین، لئن، البتہ، اگر، انجیتنا، اگر تو نے نجات دی ہم کو، من ہذہ، اس سے، لَنَکُونَنَّ، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے۔ تو یہ ایک اور چیز کی طرف اب اشارہ ہو رہا ہے کہ جب انسان سمندر میں سفر کر رہا ہو اور اس کی کشتی مطلب بھنور میں پھنس جائے، اس کو لگے کہ اب تو شاید یہ جو طوفان آ گیا ہے، اس میں، اس موجوں میں میری تو موت سامنے مجھے نظر آ رہی ہے، تو پھر وہ دعا میں بالکل غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں۔ عام حالات میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بھی اللہ کے بندے ہیں اور انہیں بھی اللہ نے اختیارات سے نواز رکھا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، لیکن جب اس طرح شدید مشکل میں گھر جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلسفے بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے، پھر کوئی بت دیوی دیوتا ان کو یاد نہیں آتا اور پھر صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلتی ہے نا کہ انسان کی فطرت میں اللہ واحد کی طرف رجوع کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اس کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا ہے انسان کو، یعنی وہ اس کے اندر، اس کے دل کی تہ میں وہی موجود ہے، تو انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس جذبے یا فطرت کو بالکل بھلا ڈالتا ہے، دبا دیتا ہے، لیکن مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ تو جو انسان کی نیچر ہے وہ بھی مطلب ایک ہی خدا کی قائل ہے، تو جب مشکل آئی تو پھر مشرکین بھی کیا کرتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس کے بارے میں وہ ایک مثال ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل جو ہیں، جو بعد میں مطلب مسلم ہو گئے تھے، تو جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ وہاں سے فرار ہو کر جا رہے تھے حبشہ کی طرف، تو باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، تو جس پر کشتی چلانے والے نے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، اللہ واحد سے دعا کرو، آج کسی اور بت دیوی یا دیوتا کا اندر وسیلہ نہ بنانا، اس کا ذکر نہ کرنا، آج تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آج میں یہاں سے بچ کر نکل گیا زندہ تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کروں گا، حالانکہ وہ اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ سے ہی تو یہاں سے جا رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو زندگی دی، مہلت دی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو لیکن ہر انسان ایسا ہی کرتا ہے، جب وہ شدید مشکل میں ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن جب اس کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے پھر وہ اور لوگوں کو اس کا کریڈٹ دینے لگتا ہے، اور پھر وہ یعنی وہی بت اور دیووں اور دیوتاؤں اور جو ہم نے اپنے خود ساختہ خدا بنا رکھے ہوتے ہیں ان کو کریڈٹ دینے لگتا ہے، ان کی طرف اپنی کامیابی کو منسوب کرتا ہے۔ فلما، پھر جب، انجاہم، وہ بچا لیتا ہے ان کو، اذا ہم، تب وہ، یبغون، بغاوت کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نہ حق۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی مصیبت سے نکالے، کسی آزمائش سے نکال کر انسان کو کامیاب کر دے
اس کو کوئی نعمت سے نواز دے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی جاتی۔ اب تو یعنی اس شکرانے کے طور پر اور بھی زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر لیا جاتا، لیکن میجورٹی کیا کرتی ہے؟ یبغون، یبغون کا ورڈ بغی سے نکلا ہوا ہے، با غین اور یا سے، بغاوت کرنا۔ تو زیادہ تر لوگ بغاوت ہی کرتے ہیں۔ جب کسی انسان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں تو اللہ تعالیٰ کا بہت مقرب بندہ ہوں، میں تو چنا ہوا ہوں، میرے اوپر تو اللہ کا خاص کرم ہے، مجھے تو بڑی نعمتیں ملتی ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انما بے شک بغیکم، تمہاری بغاوت، علی انفسکم، تمہارے اپنے خلاف ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی کی نعمتوں میں کھو کر تم اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہو، اس کا نقصان خود تمہیں ہی ہوگا۔ یہ تمہارے اپنے خلاف ہی یہ چیز جا رہی ہے، اور یہ یاد رکھو کہ متاع الحیات الدنیا، سامان دنیا کی زندگی کا، ثم پھر، یعنی یہ تو بالکل آرڈنری سی متاع ہے، یہ تو سامان ہے، ایک استعمال کرنے کی چیز ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت؟ تم اس کی نعمتوں کو لے کر پھولے نہیں سماتے اور ایروگنس میں چلے جاتے ہو اور پراؤڈ کرتے ہو اور اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھ لیتے ہو، تو بس یہ تو استعمال کی چیزیں ہیں، یہ تو ایک زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ثم پھر، الینا، ہماری طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فننبئکم، پھر ہم بتائیں گے تم کو کیا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ دنیا میں تو آپ جو مرضی عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو روک کے نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ یہاں پر جھوٹ کیوں بولا، یہ فلاں گناہ تم نے کیوں کیا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ کی باز پرس کریں گے، ایک ایک گناہ کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے فلاں لمحے میں، فلاں دن، فلاں ٹائم پر، فلاں جگہ پر یہ گناہ کیا تھا، تو پھر ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ انما بے شک، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان، پانی کی طرح ہے، انزلناہ، اتارا ہم نے اس کو، من السماء، آسمان سے، فاختلط، پھر حلت ملت ہو گئی، گھنی ہو گئی، بھی اس کے ذریعے نبات، نباتات کا ورڈ بھی آپ یوز کرتے ہیں نا، پودے وغیرہ، نبات الارض، نباتات زمین کی، مما، اس میں سے جو یأکل الناس، کھاتے ہیں لوگ، والانعام، اور جانور بھی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، اخذت الارض، لے لیا، پکڑ لیا زمین نے، زخرفہا، زخرف جو روٹ ہے، یہ مطلب ربائی ہے، اس کے 4 روٹ ورڈز ہیں، ذا، خا، را اور فا۔ زخرف کہتے ہیں وہ چیز کے جو اپنے حسن کے کمال کو پہنچی ہو، اور وزینت، اور خوبصورت ہو گئی، زینہ کا ورڈ زا، یا نون سے نکلا ہوا ہے، وظن، اور سمجھ لیا، اہلہا، اس کے رہنے والوں نے، انہم، بے شک وہ، قادرون، قادر ہیں، علیہا، اس پر، اتاہا، آ گیا اس پر، امرنا، حکم ہمارا، لیلن، رات کو، او یا نہارن، دن کو، فجعلناہا، تو کر دیا ہم نے اس کو، حسیدن، کٹی ہوئی، کأن لم، گویا کہ نہیں، تغنا، تغنا کا ورڈ غار، غین، نون اور یا سے نکلا ہوا ہے، آباد ہوئی تھی، بالامس، کل، کذالک، اسی طرح، نفصل، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی، آیات، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرنے والی ہو۔ تو یہ جتنی بھی آیات ہیں، اس کے اینڈ پر یہ جو الفاظ ہیں نا، لقوم یتفکرون، تو آپ نے ان ساری چیزوں پر غور ضرور کرنی ہے، کیونکہ یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفکر کریں۔ تو کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ کہ پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات، جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا وہ کل موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ تو حسیدن کا یہ جو ورڈ ہے نا، یعنی دنیا کی زندگی کو ایسی، حسید کا مطلب ہوتا ہے نا کٹی ہوئی،
تو ایسی کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے دنیا کی زندگی کو کہ جیسے کھیتی اپنے وقت پر کتنی ہری بھری نظر آتی ہے، لیکن جب وہ کٹ جاتی ہے تو وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ جو ہری بھری فصل کھڑی ہو وہ کتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہے، بڑا اچھا سین آنکھوں کو لگتا ہے، لیکن جب وہ کاٹ کر ختم کر دی جاتی ہے پھر اس کی ہریالی بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پیلی پڑ کر ادھر ادھر اڑ جاتی ہے اور وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ تو بالکل یہی ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ وقتی طور پر تو یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت فیسینیٹ کرتی ہے، ایسے لگتا ہے دنیا کی زندگی ہے بھی بہت لمبی، بہت بڑی، لیکن وہ بہت جلد کٹ جانے والی ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کوئی نہیں ہے، یہ بس ایک چمکتے ہوئے موتی کی طرح ایک وہ جیسے ریت دور سے آپ دیکھیں تو وہ آپ کو پانی نظر آتا ہے، روڈ پر اگر آپ دور سے گاڑی چلاتے ہوئے آ رہے ہو تو بہت زیادہ دھوپ میں وہ ریت چمک کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پانی ہے۔ تو یہ دنیا بھی ایسے لگتی ہے چمکتی ہوئی، لیکن جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ ایک چٹیل پتھر، ایک روڈ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو دنیا کی بے ثباتی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالوں سے بیان کیا، کبھی اس کو متاع الحیات الدنیا اور کبھی اس کو لہو و لعب کہا گیا، کبھی اس کو کھیل تماشا کہا گیا، کبھی اس کو متاع الغرور کہا گیا، دھوکے کا سامان کہا گیا۔ یعنی اس دنیا کی زندگی کو ہم نے اتنا سیریس نہیں لینا۔ دنیا کی محبت کیونکہ ہر برائی کی جڑ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان کر دی تاکہ ہم اس کو اتنی ہی امپورٹنس دیں کہ جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے، جتنا اس کو امپورٹنس دی جانی چاہیے۔ ہم نے اصل میں آخرت کو بھلا کر سب کچھ اسی کو سمجھ بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یدعو دعوت دے رہا ہے الا طرف دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے الا صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو سلامتی کا گھر کیا ہے؟ جنت۔ ایک طرف دنیا کی بے ثبات زندگی ہے، ایک فانی زندگی ہے، اور دوسری طرف سلامتی کا گھر ہے جس میں کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی جھنجھٹ نہیں ہے، وہ تو بس سلامتی ہی کا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر اس سلامتی کے گھر کی طرف سٹرگل کریں۔ دیکھیں کتنی واضح بات سمجھا دی گئی، ایک طرف دنیا بتا دی گئی، ایک طرف آخرت کو، جنت کو دارالسلام کہہ دیا گیا، سلامتی کا گھر کہہ دیا گیا۔ وہاں جاؤ گے تو امان پا جاؤ گے، سلامت ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، بچ جاؤ گے تم، لیکن ہم پھر بھی دنیا ہی کے ہو کے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کے فائدوں کے لیے اپنی سلامتی کے گھر کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے راہ راست پر لے آئے، سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے انسان کو صراط مستقیم کی دعا بھی مانگنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور جنت کا سوال کرنا چاہیے جو کہ سلامتی کا گھر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔